صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پڑھی سب مل کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجا۔ تہذیبی جارحیت کلچرل آنسلاٹ کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری دوسری کڑی ہے۔ کل مقدماتی گفتگو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ایک خصوصیت ہے۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبنی بر فطرت ہے، یعنی نیچر پر مبنی ہے۔ چونکہ نیچر ہے، اس میں فارن ایلیمنٹس داخل نہیں ہو سکتے، اور کوشش برابر ہوتی رہے گی۔ جس طرح سے انسان کے جسم پر حملے در حملے ہوتے ہیں، اسی طرح اس دین پر بھی حملے ہوں گے، لیکن دین خالص رہے گا۔ اور اب یہ چیلنج ہے، آیا مسلمان خالص رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ بحث ہے ہماری۔ اسلام ایک الگ چیز ہے اور اسلام کے ماننے والے الگ چیز۔ شب جمعہ ہے، میں ذرا سا میرا لہجہ بدلتا ہے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ within the parameter جو ہمارے ہیں، جو آج موضوع بھی ہے وہ بھی باقی رہے، لیکن آج کی شب کی بھی فضیلتوں کو ہم ذرا سا حاصل کر کے جائیں۔ شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب گریہ و بکا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی وعجل، شب محاسبہ نفس، اسسمنٹ کی بھی رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ان راتوں کی برکتوں سے روشناس کرا دے، اس لیے کہ انسان ٹینجیبل ہے، حدود مادہ میں رہتا ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ میں رہتا ہے، اسی لیے وہ بیان میٹیریل یعنی حدود مادہ سے باہر جانے میں اس کے لیے زحمت ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ خدا نے صلاحیت نہیں دی ہے، خدا نے صلاحیت دی ہے، پھر کہا ہے کہ تو میرے پاس آ، اور یہ بھی بتایا کہ کسی کائنات کے ذرے میں یہ صلاحیت نہیں دی ہے میں نے
میں نے تجھ میں دی ہے. یعنی کوئی کائنات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بلینس آف گیلیکسیز ہیں، ایک دو نہیں کہکشانے، اربوں کہکشانے، لیکن ان اربوں کہکشانوں میں وہ دم نہیں ہے جو تجھ میں ہے. وہ دم یہ ہے کہ تو میرے صفات کو انعکاس کر سکتا ہے، نہ زمین کر سکتی ہے نہ آسمان کر سکتی. انسان بڑا عظیم ہے، افسوس یہ ہے کہ اس عظمت کو کھو لیتا ہے مادی دنیا میں گرفتار ہو کر. اس لیے راتیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ راتیں ہیں چھٹکارا پانے کے لیے. جی یہ اتنی مجلس ماشاءاللہ مسلسل سنتے آ رہے ہیں علماء کو. میں تو فقیر طالب العلم ہوں، میں بڑا مولوی نہیں ہوں. صرف چند باتیں جو میں آپس میں ہماری ہیں، خودمونی کہتے ہیں فارسی میں ایز آپ کا ریپریزنٹنٹ بن کے بیان کرتا ہوں. ہم لوگ اتنے مجالسیں سنتے رہے، مجلس نے ہم پر کیا اثر کیا اور اگر کتنا اثر کیا. اس لیے کہ مجلس کا کام اور عالم کا کام، خطیب کا کام، ممبر پہ جانے والے کا کام رسالت کی ادائیگی ہے. سمجھنے کی کوشش کر رہے. میرے الفاظ کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوں میں، رسالتوں کی ادائیگی کا کام ہے. ممبر رسول ہے، ذاکر کا ممبر نہیں ہے، خطیب کا ممبر نہیں ہے، رسالت کا ممبر ہے، رسول کا ممبر ہے. یہاں پر رسالت نکلنا چاہیے، میسیج نکلنا چاہیے. میسیج 2 مہینے 8 دن کیا کرتے ہیں ہم؟ جس طرح سے پرند میں یہ صلاحیت ہے کہ انڈے دینے کے بعد وہ جمع کرتے ہیں، اس کی سکھائی ہوتی ہے. جی جب ہیچنگ کا موقع آتا ہے، جب بچے تیار ہوتے ہیں تو سکائی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ انڈے کو پروں کے ذریعے سے اپنے بازوؤں کے ذریعے سے بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہر حصہ جو ہے توجہ کا طالب ہے. تو کوئی ایسا زاویہ نہ رہے کہ وہ انڈے میں صلاحیت نہ ہو کہ اس کی کوئی ایسی ناقص عضو باقی رہ جائے. تو ماں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل پلٹاتے رہے ہر طرف اس کو. تو یہ مجلسیں بھی زاویے ہر انسانی پر کام ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک زاویہ خالی ہو گیا تو پھر ناقص رہ جائے گا، پرواز کی قوت نہیں رہے گی. اب وہ سکائی ہو گئی. اب دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس کو کہتے ہیں شل ایگ، جو ہے ایگ شل. جی انڈے کی جو وہ کیوڑی ہے. اب بن گیا، تیار بچہ ہو گیا. ماں نے کہہ دیا میرا کام میں نے ختم کر دیا ہے، اب اس شل سے تم کو نکلنا ہے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. ماں ٹھونگ نہیں مارتی، اس لیے کہ جب مارے گی تو پتہ نہیں ہے کہ سر پہ لگے. جی اندر میں اس کی کیفیت کو معلوم نہیں ہے. ماں کو اتنا ہی معلوم ہے کہ اس کی ذمہ داری پورا کر دے. اب بچہ جو ہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس میں صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے چونچ کے ذریعے سے اس شل کو بریک کرے، باہر آئے اگر پرواز چاہتا ہے تو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل. اگر اسے پرواز چاہیے تو اس کو نکلنا ہے، خود ہی نکلنا ہے. مولوی نکال سکے گا نہیں. چھوڑ دیجئے مولوی، پیغمبر کا کام بھی اتنا ہی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پیغمبر ہیچنگ کرتا نہیں ہے، پیغمبر سکائی کرتا ہے. اب اس کا کام ہے کہ آپ پرواز کریں. اگر پرواز نہیں کریں گے تو شل کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے. سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، اندر ہی ختم ہو جائیں گے. چنانچہ وہ انسان جو باہر نہیں نکل پاتے اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں. تو باہر کون نکلا کیسے پتا چلے؟ اب اسی کو پتا چلے گا جب یہ باہر آئے گا تو دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ باہر آ گیا ہے.
توجہ کا طالب ہوں، دنیا اس سے پریشان رہے گی۔ اسلام بھی، دین اسلام بھی انسانیت کو درس دے رہا ہے۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر زاویے سے تعلیم دے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ کام انہوں نے کر دیا ہے۔ اب تم باہر آؤ، کس کے ذریعے سے؟ جہل کے ذریعے سے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بدل محجتہ فیک، حسین نے سب کچھ دے دیا، کاہے کے لیے؟ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو، شیعوں کو نہیں، بھائی حسین شیعہ کے نہیں، انسانیت کے ہیں، بندگان پروردگار کو لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، جہالت سے بیدار کرنے کے لیے۔ آج دوسرا لفظ، کل میں نے جہالت استعمال بتا دیا تھا، آج والعما، اندھے پن سے۔ تو کربلا بینائی کی جگہ ہے، اندھے پن کی جگہ نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں اندھا نہیں رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا، بابا جوان ہو، میں آسان مسئلہ نہیں ہے قربانی کا، ذرا سا پٹی باندھ لیجئے۔ مینا پٹی کے باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کے کھولنے کی جگہ ہے۔ قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگار اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے۔ بتانا چاہ رہے ہیں امام حسین، میں ابراہیم اسماعیل نہیں ہے یہاں پر، میں جو بھیج رہا ہوں کسی معمولی شخص کو نہیں بھیج رہا ہوں۔ جی آج آثار مبارک کہیں پر نظر آتے ہیں تو ہجوم ہوتا ہے۔ میں گیا تھا سری نگر، وہاں پر مسجد ہے، مسجد آثار مبارک، بہت بڑی مسجد ہے، لاکھوں افراد صرف اس آثار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، صرف بال کو، ہمیں معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن کیونکہ نسبت ہو گئی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، تم نسبتوں پر مرتے ہو، ہم بھی تو نسبت ہی کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی اور بات نہیں کرتے۔ ہزاروں کا مجمع، امام حسین فرما رہے ہیں یہاں پر بال رسول نہیں، خلقا وخلقا ومنطقا۔ اب یہ جو جا رہا ہے سرکار کا کوئی عذر نہیں ہے، خلق بھی وہی ہے، خلق بھی وہی ہے، اس کا ظاہر بھی رسول ہے، باطن بھی رسول ہے، یہ علی اکبر نہیں ہے، ہو بہو رسالت ہے جو جا رہی ہے۔ اب اس کے مقابل میں جو آئے گا سوائے کفر کے کیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، بہت اچھی طرح قرآن کو روزانہ 10 آیتیں پڑھیے۔ اس سال کا درس یہ ہے کہ آیتوں کے اسٹرائکنگ ورڈز کو توجہ کیجئے، الفاظ جو ہیں، بعض الفاظ، جتنا علم ہوگا انسان کا اتنا ہی ہے، حقیقت میں یہی ہے کہ سمندر ہے، جتنا آپ کا ظرف ہے اتنا ہی اٹھا سکیں گے، ہمارا جتنا ظرف ہے اتنا ہی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، کیا کہا خدا نے؟ وَلَن تَرْضَ، کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں، یہودی بھی کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کی آئیڈیالوجی کو جب تک تم اپناؤ گے نہیں، ان کی طرح لباس پہنو، انہی کی طرح چلنے لگو، انہی کی طرح بولنے لگو۔ جی اردو کتنا ہی بولیں ماشاءاللہ، کوئی ہوتا ہے اثر، لیکن انگلش کا ایک لفظ بولا آیت سے بھی زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ کتنا مسلمان بدبخت ہو ہے، سمجھنے کی کوشش کرے بھئی، قرآن کی آیتوں سے بھی زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے سپاہ نا سزا، لشکریاں شکست صف،
آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. فارسی نہیں ہے. میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. لاکھ حکیم سر بجیب یک کلیم سر بکف. جی ڈالر کی چکر روپے کی چکر والا حکیم نہیں ہوتا جو سر کو ہتھیلی پہ لے کے چلے. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. مرگ حیات بے شرف. مرنا نہیں ہے تمہاری حیات ذلت سے جو گزرے وہ موت ہے. مرگ حیات بے شرف عشق مرگ با شرف. کہاں سے امام حسین کے جملوں کو اقبال ادا کر رہا ہے جی. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. مرگ حیات بے شرف عشق مرگ با شرف. کہاں لکھا تھا یہ نظم کو؟ لندن میں بیٹھے ہوئے لکھا تھا. لندن میں. آج کل تو مجھ جیسا بھی چلا جا رہا. اس زمانے میں وہی جاتا تھا جس میں دم ہوتا تھا. تو اس جا کر کے وہاں پر یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پورے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. سنت بائک یا بہت اچھی طرح سے. تو یہ مجلسیں قید سے آزاد کرنے کے لیے ہیں. کون سے قید سے؟ بہت اچھی طرح سمجھیے. انسان کی باڈی اگر زندان میں چلے جائے آسان ممکن ہے کہ آسان آزاد ہو جائے. ابھی آپ نے دیکھا نیلسن منڈیلا کا انتقال ہوا. 26.5 ایئرس 26.5 سال زندان میں رہا. کیا وہ زندان میں تھا؟ زندان میں جا کر کے دنیا کو بتایا سب زندان میں ہے میں آزاد ہوں. ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے بھائی. زندان میں جا کر کے ثابت کیا کہ میں آزاد ہوں تم زندان میں ہو. 26.5 سال. تو بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی. بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی. کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں. تو سید سجاد کو ہتھکڑیوں میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم ہتھکڑیوں میں ہو. سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا ہتھکڑیوں میں ہے. اگر سید سجاد کی یہی تو ثابت ہوا کہ دنیا کو پتا چلا کہ یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں تمہارے ذہن کی ایجاد ہیں لیکن یہاں آزاد مرد ہے. اور دربار یزید کو اگر آزاد نہ ہوتا تو دربار یزید کو آزاد نہ کرتا. جی دنیا کو بتا دیں. تو برادران عزیز آج کی شب کیا کرنا چاہیے؟ اتباع سرکار کو جو حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی. میری بہنیں سن رہی ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے.
مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل امتحنوا شیعتنا، امتحان کرو، ٹیسٹ. کیا ہو رہا ہے بھیا؟ مائی کی ٹیسٹنگ. اسی طرح ہیرے کی ٹیسٹنگ کا ایک ٹیسٹر ہے، دودھ کی ٹیسٹنگ کا میٹر. مؤمن کو بھی ٹیسٹ کرو. امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو ٹیسٹ کرو. عند الصلاۃ، 3 موقعوں پر. عند مواقیت الصلاۃ، نماز پڑھنے والا نہیں، وقت پر پڑھنے والا شیعہ ہے. کیف محافظتہم، کس طرح سے نماز کے وقت کی پابندی کرتے ہیں. اگر اللہ اکبر کے ساتھ سجدے میں آ جاتا ہے تو سمجھو وہ ہمارا ہے. کون؟ میری ہے، امام کی. شب جمعہ لے کے جائیے، میری طرف سے نہیں. اور دوسرے، امانت دار ہے کہ نہیں. دوسرا امتحان. نوجوان بچے بہت اچھا ہے، اگر میں نے ایران میں دیکھا تو بہت اچھی چیز ہے. انہوں نے خفیہ کیمرے لگا دیے، راستے میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا. کتنے چلنے والے اس کا احترام کرتے ہیں. روٹی کا ٹکڑا کچھ نہیں تھا. چلنے والے کتنے ہیں، لے اٹھا کر کے اس کو اس کے مقام پہ ڈالتے ہیں. اس کا انالائز کیا کتنے لوگ ہیں. اس کے بعد 100، اس زمانے میں جو بھی سمجھے کہ 500 روپیہ رکھ دیے. اب کیمرہ لگا دیا جی، کتنے لوگ ہیں، اٹھا کے کہیں کس کا پیسہ. اگر ایسا ہو جائے تو پھر پاکستان ہو جائے. مسلمان. مولا فرماتے ہیں امانت دار ہے کہ نہیں ہے. میں کہیں اور لے جا رہا ہوں میں آپ کو. میں اس مثال سے آپ کی نہیں، اپنے نفس کی. سرکار نے دین کو کس طرح سے ثابت کیا؟ 2 کلمے پہلے، بعد میں تیسرا کلمہ. صداقت و امانت داری. محمد رسول اللہ سے پہلے کون سا کلمہ؟ صداقت اور امانت داری. سوئٹزرلینڈ ہم گئے تھے، جو یونو جہاں پر ہے، وہاں پر ایک مومن بینک میں کام کرتا، اس نے مجھے سنایا. سن لیجئے بہت اچھی طرح سے. ایک عرب آیا، اس نے کارڈ دیا. میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی فائل میں تمہارے بینک کا ایک کارڈ نکلا ہے. سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ کی پالیسی ہے، کس کا بھی پیسہ کتنے ہی 100 سال ہو جائیں واپس جائے گا. کہاں سے؟ سوئٹزرلینڈ سے. مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں. بہت اچھی طرح